لیٹ نہیں تو توبہ کا دروازہ اس وقت تو کھلا ہوا ہے، لیکن جس وقت بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی، یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے نہ ایمان لانے کا فائدہ ہوگا، نہ ہی برائیوں سے توبہ کا فائدہ ہوگا۔ ابھی وقت ہے کہ ایمان لائیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق کر دی اور وہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے، تو آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ آیت نمبر 159۔ مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی مذمت بیان کی گئی جنہوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے۔ ٹکڑے کا یہی معنی ہے کہ اپنے مطلب کی بات لے لی اور جو چیز ان کی خواہش کے خلاف ہے اس کو رد کر دیا، یا اس کا مفہوم بدل دیا، یا ترمیم کر دی، یا تعویل کر دی، یا تحریف کر دی۔ تو پھر ان لوگوں کا مقصد جو ہے گویا کہ دین پر عمل کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ لوگ اپنے قول اور فعل سے مسلمانوں کی جماعت کو گویا منتشر کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ لوگ آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں۔ ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے اور واضح اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ لوگ نبی علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کے لائے ہوئے دین کے اندر حصے بکھرے کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ آپ کے دین سے ضد اور عداوت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا فیصلہ اللہ خود فرمائے گا۔ تو جو فقہا کے فروعی اختلافات ہیں ان کی طرف اس آیت میں ہرگز اشارہ نہیں ہے، اگرچہ رائے اور راستے مختلف ہیں، لیکن ان کا مقصد تو ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور سنت پر عمل کرنا۔ تو یہ مسلمانوں میں کوئی انتشار پیدا کرنے کی بجائے دین پر انہیں عمل کرنے میں وسعت اور گنجائش اور راستہ دینا ہے۔ تو اس میں کوئی نفسانیت کا جذبہ بھی کار فرما نہیں ہوتا، اس لیے کہ فقہا قرآن و سنت اور مضبوط دلائل کی روشنی میں ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ کامل خلوص للہیت اور دین پر عمل کرنے کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا اللہ کے ہاں نیکی کے ضابطے کا اجر یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا بدلہ ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی ایک برائی لے کر آئے گا فلا یجزا الا مثلھا، تو اس کا بدلہ صرف اسی کے برابر ہے۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کا ایک نیکی کے حوالے سے ضابطہ بتایا ہے کہ انسان کے نیک عمل کی قیمت اللہ کے ہاں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ پاک ایک نیکی پر 10 گنا اجر عطا فرماتے، لیکن سزا کے لیے یہ قانون نہیں، وہاں ایک غلطی پر ایک ہی گناہ ہوتا۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہی ہے، ورنہ اگر انصاف فرماتے اللہ پاک تو پھر ایک گناہ پر بھی 10 جو ہے وہ سزائیں ملتی، 10 گناہ ملتے، لیکن ایسا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، مہربانی فرمائی۔ اور بعض نیکیاں جیسے آپ نے پڑھا کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی اشاعت و تشہیر میں خرچ کرنا اور اس کے لیے جد و جہد میں اپنے مال کو مصرف میں لانا، اس کا ضابطہ الگ ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے ایک کا 700 گنا اجر دیتے۔ اور اس کے علاوہ بعض اعمال میں اخلاص کی جو مقدار ہے اس کا معیار اتنا بلند ہوتا ہے اور وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے انسان کی نجات فرما دیتے، ایک عمل کی برکت سے۔ ایسا بہت سا حدیثوں میں واقعات آئے ہیں بہت سے
کہ جن میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے اخلاص کی برکت سے ان کا ایک ہی عمل ان کی نجات کا سبب بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی شریعت کا حسن ہے۔ اللہ نے اپنے فضل کا قانون، اپنی مغفرت کا قانون، اپنی رحمت کا قانون، وسعت کا، سہولت کا قانون یہ جو ہے لاگو کیا ہے لوگوں کے لیے۔ تکلیف یا تنگی دین میں نہیں بنائی ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ اس لیے یہ علماء کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب کوئی کسی مسئلے میں مبتلا بھی مسلمان ان سے رابطہ کرے تو اس کو سہولت، آسانی، شریعت میں جس حد تک گنجائش ہے وہ راستہ دکھائیں تاکہ وہ آسانی سے عمل پیرا ہو سکے، کیونکہ ہم اپنی بشری کمزوریوں کے ساتھ انتہائی سختیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو جان لیوا ہو جائیں یا زندگی کو مشکل بنا لیں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، فرمایا بے شک آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما دی ہے۔ مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے صراط مستقیم کی طرف، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ جو کہ مضبوط دین ہے، ابراہیم کی ملت ہے، جو ابراہیم سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہونے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ یہ وہی مضبوط اور مستحکم دین ہے اور راہ نجات ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور انہی خصوصیات پر مشتمل ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات تھی۔ تو پھر اس پر تو میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس راستے کے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور راستے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ قل فرما دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز یعنی بدنی عبادات، و نسکی اور میری قربانی یعنی مالی عبادات، و محیایا اور میری زندگی، میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، وہ اللہ کے جس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، آیت نمبر 163۔ قل اغیر اللہ 64۔ قل اغیر اللہ اتخذ، قل اغیر اللہ ابغی ربا، آپ فرما دیجئے کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ تو جب وہ ہر چیز کا رب ہے تو اور کوئی چیز رب کیسے مان لوں میں؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور جو نفس بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہوگا۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں تمام چیزیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض کے درجے بعض پر بلند کر دی۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ان چیزوں میں آزمائے جو اللہ نے تمہیں دی ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا بھی ہے اور نہایت مہربان بھی۔ تو آیت نمبر 162 اور 63 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر ساری انسانیت کو ایک راہ عمل یا ایک منشور دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دینا،
ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر دینا، مال ہو، جان ہو، زندگی ہو، موت ہو، ہر چیز۔ تو جب ہر قسم کے انسان شرک سے بیزار ہو جائے گا اور ہمہ جہت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا تو اللہ بھی اپنے فضل سے اسے ایمان کی حلاوت عطا فرما دیں گے۔ ایک تو یہ۔ دوسرا آیت نمبر 164 میں، اس آیت مبارکہ میں ایک سوال پوچھا گیا ہے یا انسان کے ضمیر کو بیدار کیا گیا ہے کہ کیا ہمیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کرنا چاہیے؟ یہ سوال ہے۔ جو ہر چیز کا رب ہے اسے چھوڑ دیں اور کوئی نیا رب تلاش کر کے لے آئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیوں چھوڑیں؟ کیا کمی ہے؟ کیونکہ خامی یا عیب ہو تو چھوڑیں، اور یا کوئی جو خوبیاں اللہ میں ہیں وہ کسی اور میں ہوں تو اللہ کو چھوڑیں۔ تو کوئی کمال غیر میں نہیں ہے، تو یہ تصور انتہائی بیہودہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب تلاش کیا جائے۔ کوئی وجہ اس کی نہیں ہے، کیونکہ وہی رب ہے۔ جب وہی رب ہے تو باقی رب کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ ہے، فرمایا کہ جو شخص گناہ کرے گا اس کا وبال اسی کو بھگتنا پڑے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جزا اور سزا سے وہ جزا سزا دے گا۔ یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ سزا بھی ملے گی کہ انہوں نے کسی اور کو گناہ پر لگائے، جیسے بعض لوگوں کو یہ نیکی بھی ملے گی کہ انہوں نے اور لوگوں کو نیکی پر لگائے۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اوروں کے گناہ کی سزا بھی انسان کو ملے گی، جبکہ قرآن کہتا نہیں ملے گی، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی اس کے اپنے گناہ کی سزا ہے، کیونکہ کسی کو برائی پر لگانا، کفر پر لگانا، شرک پر لگانا، یہ خود برائی ہے، یہ خود برائی ہے۔ باقی کوئی کسی کا بوجھ وہاں نہیں اٹھائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ آیت نمبر 165۔ اس آیت میں اللہ نے انسان کو یاد دلایا ہے کہ تجھے زمین میں اللہ کا خلیفہ بنایا گیا ہے۔ اے انسان، تیری نسل یکے بعد دیگرے زمین کو آباد کرتی ہے اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ اور پھر انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مرتبوں کے لحاظ سے فرق رکھا ہے۔ یہ فرق اس لیے ہے کہ ہر انسان کا امتحان لیا جائے کہ جو بھی اسے صلاحیت دی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام دیا ہے مال و متاع کے لحاظ سے یا کسی بھی لحاظ سے، آیا وہ اس کا پاس رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، لحاظ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ مال ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کو اچھے کام میں خرچ کرتا ہے، برے میں۔ جان ہے تو اچھے کام میں خرچ کرتا ہے، برے کام میں۔ اسی طریقے سے اگر مال نہیں ہے تو پھر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ ہر چیز جو ہے وہ انسان کو جو دی گئی ہے وہ آزمائش کے لیے، کہ انسان اس میں اللہ کی منشا کو مد نظر رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ اگر اللہ کی جو بھی ہے، جو نہیں دیا گیا اس میں بھی آزمائش ہے، جو دیا گیا اس میں بھی آزمائش ہے۔ باقی لوگوں میں مراتب میں خداداد صلاحیتوں کی بنا پر فرق ہوتا ہے۔ فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر فرق مراتب نہ کیا جائے تو یہ تو زندگی۔ بہرحال یہ صورت اپنی پوری تفصیل کے ساتھ اختتام پذیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف مکیہ، یہ ترتیب میں 7ویں نمبر کی صورت ہے، اور ویسے نزول کے اعتبار سے یہ 39 نمبر کی صورت ہے۔ اس آیت سورہ مبارکہ میں 206 آیات ہیں اور اس کے اندر 24 رکوع ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک لفظ آ رہا ہے آگے آیت نمبر 46 میں، وَنَادَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ۔ تو یہ لفظ جو ہے، لفظ آراف، چونکہ اس کی آیت نمبر 46 میں آ رہا ہے، اسی لفظ سے اس کا نام ماخوذ ہے، آراف۔ تو آراف کسے کہتے ہیں؟ آراف کہتے ہیں بلند جگہ۔
کل مکان مرتفع، یعنی جو بھی جگہ بلند ہوتی ہے اس کو آراف کہتے ہیں۔ تو لیکن یہاں آراف سے مراد جو ہے وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک خاص جگہ ہے، جہاں ان لوگوں کو انتظار کروایا جائے گا کہ جن کی نیکیاں اور گناہ بالکل برابر ہوں گے۔ یہ لوگ امید اور خوف کی درمیانی کیفیت میں ہوں گے، تو بالآخر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان کے رویے اور اس کے فریب، اور اہل جنت، اہل جہنم، اصحاب الاعراف اور اللہ کی قدرتوں کا ذکر ہے۔ اور اس صورت میں ان مضامین کے بعد قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب کا تذکرہ کیا گیا، اور اس سورہ مبارکہ میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل کے ساتھ آگے 9ویں پارے میں تذکرہ ہے۔ تو پھر آخر میں انسانی رویوں پر مشتمل چند آیات ہیں، تو یہ موقع بموقع مضامین آتے رہیں گے۔ سورت کی ابتدا ہو رہی ہے الف لام میم صاد، حروف مقطعات سے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی مراد اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے، بس اس کی طرف آپ کے سینے میں تنگی نہ آنے پائے۔ لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے آگاہ کریں، وذکریٰ للمؤمنین، یہ نصیحت ہے اہل ایمان کے لیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ کتاب باعث نصیحت ہے، باعث انذار ہے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے دل کے اندر کیا ہے کوئی تنگی محسوس کریں یا کوئی شک محسوس کریں، تو فرمایا یہ ایسا نہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم تابعداری کرو اس چیز کی جو نازل کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اتباع کرو تم اس چیز کی جو نازل کیا گیا ہے تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ اتباع کرو اللہ کے علاوہ، فرمایا کہ اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو دوست بنا کر ان کی پیروی نہ کرو۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو انسانوں۔ یہ آیت نمبر 3 ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں امت کے ہر فرد سے خطاب ہے کہ اپنے رب کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کی پیروی کرو، اس کے علاوہ کسی اور کو دوست بنا کر اس کے پیچھے مت چلو۔ یہ نصیحت تمہیں بار بار کی جاتی ہے، لیکن تم لوگ نصیحت کی بات پر کان بہت کم دھرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ہیں کہ ان پر رات کے وقت یا وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے تو ہمارا عذاب آ گیا۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، آ گیا ہمارا عذاب، عذاب بیات، رات کے وقت جب وہ آرام کر رہے تھے۔ قائلٌ، قیلولہ سے، یا وہ قیلولہ کر رہے تھے دوپہر کا آرام۔ فما کان دعواہم، فرمایا کہ پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی نہیں تھی پکار جب ہمارا عذاب آیا، الا ان قالوا، پھر خود ہی کہنے لگے، انا کنا ظالمین، کہ بے شک ہم ہی کیا ہیں، ظالم ہیں۔ تو ان آیتوں میں گزشتہ اقوام کے حالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کے پاس بھی ہمارا پیغام اور پیغمبر آئے، انہیں نصیحت کی اور مستقبل کے انجام سے آگاہ کیا، انہوں نے ماننے سے انکار کیا، بلکہ انبیاء اور ان کی تعلیمات کی توہین کی، تو اللہ کے فرماتے ہیں ہمارے عذاب کے شکنجے میں آ گئے، کوئی رات کو آ گئے، کوئی دن کو آ گئے۔ بہت چیخے چلائے اور کہا کہ ہم ہی ظالم تھے۔
لیکن جب عذاب آ جائے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، بس ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم پیغمبروں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، مطلب یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا تمہیں دعوت ملی یا نہیں ملی، انبیاء سے پوچھا جائے گا تمہیں انہوں نے ستایا، تکلیفیں دیں، تو وہ سب بیان کریں گے، اور آپ نے دعوت پہنچائی وہ سب بیان کریں گے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے کہ جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، یہ سوال جواب ہوگا امتوں سے بھی اور انبیاء سے بھی، لیکن ہر ایک کے سوال جواب کی نوعیت الگ ہے۔ یہ اس لیے ہوگا تاکہ انصاف کے سارے تقاضے پورے ہو جائیں اور سامنے بات ہو جائے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم اپنے علم کے مطابق ان کے سامنے بیان کریں گے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کہیں غائب نہیں تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن وزن اعمال برحق ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس شخص کا وزن بھاری ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ شخص کہ جس کا میزان عمل کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہے۔ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں روزی کے اسباب رکھے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، کہ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ آسان ہے یہ مضامین۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری تصویر بنائی، یعنی تمہیں صورت دی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پس سب نے سجدہ کیا علاوہ ابلیس کے۔ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، وہ نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اللہ نے فرمایا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ تو سجدہ کرنے سے کس چیز نے تجھے روکا؟ یہ سورہ بقرہ میں تفصیل کے ساتھ مضمون گزر چکا ہے، اس کو یہاں دہرائیں گے نہیں، ترجمہ ملاحظہ فرما لیں۔ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ، تو وہ کہنے لگا کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں آدم سے۔ خلقتنی، یہ اپنے ذہن سے اس نے ایک عقلی وجہ تلاش کی، کہنے لگا خلقتنی من نار، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، کیونکہ آگ کا شعلہ بھڑکتا ہے، اونچا ہوتا ہے۔ زمین سے آدم کو پیدا کیا، وہ پست ہوتی ہے، تو میں بلند ہوں گویا کہ یہ اس کی عقل تھی، تو اس وجہ سے اس نے کہا۔ ورنہ تو اب دیکھیں آسمان اللہ کی مخلوق ہے، کتنا بلند ہے، اللہ کے نبی تو زمین پر ہوتے ہیں، تو اس کے کیا معنی ہے کہ آسمان اللہ کے نبیوں سے زیادہ شان رکھتا ہے؟ ایسی غلط، یہ شیطانی جو ہے گویا کہ گویا فلسفہ ہے۔ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، اللہ نے فرمایا پھر یہاں سے اتر جا۔ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، تیری یہ حیثیت نہیں ہے کہ یہاں تو تکبر کرتا پھرے۔ فَاخْرُجْ، اس لیے یہاں سے نکل جا۔ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، بے شک تو ذلیلوں میں سے۔ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، وہ کہنے لگا کہ مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دے دی گئی۔ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، وہ کہنے لگا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو اب میں بھی ان کے لیے تیرے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ،
پھر میں ان کے پاس ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، یعنی گمراہ کرنے کے لیے ہما جہت حملہ کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ پھر ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے، میرے وساوس کا وہ شکار ہو جائیں گے. شکر گزار ہوتے تو توحید پر ہوتے. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جا تو یہاں سے برے حال والا ہو کر اور دھتکارا ہوا ہو کر. لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو بھی ان انسانوں میں سے تیری تابع داری کرے گا تو البتہ ضرور ہم جہنم کو تم سب سے بھر دیں گے، تجھ سے اور تیرے متبعین سے. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، اور اے آدم ٹھہر تو، وَزَوْجُكَ، اور تیری بیوی، الجنت، جنت میں، تم دونوں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تم دونوں اس جنت میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا. وَالْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کون سا تھا جو بھی تھا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور ورنہ ہو جاؤ گے تم ظلم والوں میں سے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے انہیں وسوسے میں ڈال دیا. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان کی جو شرمگاہیں ان سے پوشیدہ تھیں وہ ان پر ظاہر کر دے. قال، جنتی لباس لے لیا گیا. جنتی لباس جب لے لیا گیا تو وہ پھر لگے جنت کے درختوں کے پتے چپکانے اپنے سوآت کے اوپر، یعنی مستور اعضاء پر. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کے کھانے سے روکا نہیں تھا. إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِ، ہاں شیطان کہنے لگا مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، کہ نہیں روکا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت کے کھانے سے، صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ. یہ اس نے آمادہ کیا درخت کے کھانے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، چنانچہ اس نے دھوکے سے ان دونوں کو میل کر لیا. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا، پھر جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھا، بدت لہما سوآتہما، تو ان کے مستورہ اعضاء جو ہے ان کے سامنے ظاہر ہو گئے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ ان پر جنت کے پتے جو ہے چپکانے لگے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور انہیں ان کے رب نے پکارا. أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے نہیں روکا تھا تمہیں اس درخت کے کھانے سے. وَأَقُلْ لَكُمَا، اور تمہیں کہا نہیں تھا میں نے، اور کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہیں. إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، تو وہ دونوں کہنے لگے اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو البتہ ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، البتہ تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے فائدہ ہے، ایک وقت مقرر تک رہو گے، فائدہ اٹھاؤ گے موت تک. تو اس پورے رکوع کے اندر گویا کہ تخلیق آدم اور اس کے بعد آنے والے حالات کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ مضمون قرآن پاک میں اپنی اہمیت کی وجہ سے بار بار دہرایا ہے
کیوں؟ اس لیے تاکہ انسان شیطان کے حملوں سے بچے، اور اس لیے تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ شیطان اللہ کا دشمن، کہ شیطان نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا، اور وہ سب فرشتوں کی مخالفت کر کے حسد، تکبر اور اناد کے راستے پہ چلا۔ تو بہرحال جب اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے ایک عقلی، یعنی اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل کو استعمال کیا۔ تو اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل کو استعمال کرنا یہ شیطانی راستہ۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، آیت نمبر یہ ہے 25۔ فرمایا قال فیہا یا بنی آدم قد انزلنا، اللہ اکبر، قال فیہا تحیون، اللہ نے فرمایا تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے، مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ قیامت تک کے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری، اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کاٹن دی، اس سے پھر ہر ملبوسات جو ہے وہ بنتے۔ سواتکم ریشا، جو تمہارے لیے فرمایا کہ شرمگاہ کی پوشیدگی کا ذریعہ بھی ہے، اور ریشا بھی ہے یعنی زینت کا باعث بھی ہے لباس۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، لیکن اس سے بہتر سبحان اللہ تقوی کا لباس ہے، اور تقوی کا لباس سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اولاد آدم کو مخاطب کر کے ظاہری اور باطنی لباس کا ذکر کیا۔ انسان کے لیے دونوں قسم کا لباس ہونا ضروری۔ ظاہری لباس انسان کی یعنی ستر پوشی کا ذریعہ ہے، اور اسی طریقے سے زیب و زینت کا باعث بھی ہے، اور باطنی لباس تقوی کا ہے، یہ انسان کو جہنم سے بچاتا ہے اور جنت کے لیے گویا کہ تیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اے بنی آدم کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا، کہ اس نے ان کے کپڑے اتروا دیے تھے تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھا دے۔ اِنَّهُ یراکم هُوَ وَقَبِیلُهُ، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے، یعنی اور شیطان جو اس کے ہیں، لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء، ابلیس اور اس کی ذریت وہ تو انسانوں کو دیکھتے ہیں، انسان ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیاطین کو اولیاء بنا دیا ان لوگوں کا، للذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت مبارکہ میں اولاد آدم کو شیطانی وساوس اور حملوں سے اور اس کی مکاریوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ شیاطین کے حملے سے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو خاص طور پر اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ تمہارا دشمن ہے کہ جس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اور اس نے ان دونوں کو بے لباس کر دیا تھا۔ تو بھلا سوچو تو صحیح، وہ تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے جس نے تمہارے ماں باپ کے جسم سے کپڑے اتروا دیے؟ تو کوئی بھی عقل مند آدمی، معمولی سی حمیت رکھنے والا آدمی یہ تو برداشت نہیں کرتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کے کوئی کپڑے اتار، تو وہ تمہارا اتنا کھلا دشمن ہے۔ تو عام دشمنوں سے وہ مختلف ہے، کیونکہ عام دشمن جو ہوتا ہے وہ تو دکھائی دیتا ہے، نظر آتا ہے، اور یہ تو نظر نہ آنے والا دشمن ہے اور چھپ کر وار کرتا ہے، اور اس کی قبیلہ یا اس کی ذریت بھی، اس نے اپنی اولاد کی بھی ایسی تربیت کی۔ تو جو لوگ نعمت ایمان سے محروم ہیں وہ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں،
اور رحمان کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو جاتے ہیں تو وہ انہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس نہیں ہے اور انہیں اپنے نفع نقصان کی کوئی خبر نہیں، تو یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، تو اس کا پہلا کام ہی یہی کہ وہ انسان کو بے آبرو کر دے، وہ حملہ عزت پہ کرتا ہے، تبھی تو وہ کیا ہے، فحاشی عریانی کے پھیلانے میں بڑا مستعد ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور جب وہ بے حیائی کا کوئی کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہمیں بھی اسی کا حکم دیا ہے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، آپ فرما دیجئے اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ایک خاص واقعہ بیان فرما کر یا مشرکین کا ایک خاص عمل بیان فرما کر اس کی تردید فرما رہے۔ مشرکین مکہ جو ہیں یہ کیا کرتے تھے، یہ بیت اللہ کا طواف برہنہ کرتے تھے، بعض قبائل ان کے ایسے بھی تھے۔ تو جب ان سے کہا جاتا کہ لباس میں طواف کرو، باقی لوگ لباس میں کر رہے، تو یہ کہتے جی جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں ان کپڑوں میں ہم کیا ہے وہ طواف کیوں کریں، یہ گویا کہ ان کی ایک دلیل تھی۔ تو فرمایا یہ تو بےہودگی ہے ان کے پاس، جب پوچھا جاتا تھا ایسا کیوں کرتے ہو، تو جن کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ان میں ہم کیوں ایسا کریں، ان میں طواف کیوں کریں۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے باپ آباء و اجداد کا نظریہ بھی یہی تھا کہ جن کپڑوں میں گناہ ہو ان کے اندر طواف نہ ہو۔ تو یہ مفروضہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے آباء و اجداد کی تقلید کا حکم نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اپنی اتباع کا اور اطاعت کا حکم دیا۔ تو یہ بھی شیطانی راستے پہ چلنا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، بیت اللہ میں یعنی اس طرح سے یہ کرتے تھے۔ وَإِذَا فَعَلُوا اور کہتے اپنے آپ کو بیت اللہ کے متولی تھے، اور جب وہ بے حیائی کا کوئی کام کرتے ہیں قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا۔ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، تو فرما دیجئے بے شک اللہ فرمایا نہیں حکم دیتا بے حیائی کا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو جانتے نہیں۔ قل امر ربی بالقسط، آپ فرما دیجئے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور یاد رکھو کہ ہر نماز کے وقت عند کل مسجد تم اپنا رخ سیدھا رکھو۔ فرمایا وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، اور دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو عبادت کرو، اسی کو پکارو۔ کما بدأکم تعودون، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ لوٹائے گا۔ یہ آیت نمبر 29 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کئی احکام ہیں۔ پہلا حکم عدل و انصاف کو قائم کرنا، دونوں معنی اعتدال، عدل و انصاف، تو شریعت میں دونوں کی تاکید ہے۔ اور دوسرا حکم ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا کرنا، یعنی نماز کے لیے اپنا رخ خانہ کعبہ کی جانب سیدھا رکھا کرو۔ اللہ اکبر۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ کو خلوص نیت اور دل کی گہرائیوں سے پکارو۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا دیکھو اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ رہو، معتدل اور انصاف کی زندگی گزارو۔ سنو اس زندگی کے بعد ایک اور بھی زندگی ہے، لہذا جس اللہ نے تمہیں پہلے زندگی دی وہی دوبارہ بھی تمہیں زندگی دے گا، اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔
تو اس کے ساتھ مخلص رہو بس. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی اور ایک گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک انہوں نے بنا لیے شیطان کو دوست اللہ کے علاوہ. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کے تعلق کے علاوہ جس کو دوست بنائیں گے تو وہ بے راہ روی کا ہی انسان کو شکار کرے گا، اللہ سے دور ہی کرے گا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ سمجھتے رہے کہ وہ راہ راست پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اس آیت مبارکہ 20 میں دو گروہوں کا ذکر کیا ہے. ایک گروہ ہدایت یافتہ لوگوں کا ہے، دوسرا ان لوگوں کا ہے کہ جن پر گمراہی کی مہر لگ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کی دوستی اختیار کر لی اور انہوں نے اللہ سے گویا تعلق کمزور یا ختم کر لیا ہے. تو شیطان نے ان کی گویا کہ ایسی عقل مار دی ہے کہ وہ غلط ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ گمراہی کا ایسا درجہ ہے جہاں انسان پہنچ جائے تو وہاں سے پھر واپسی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب ایک انسان گمراہ ہو اور اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھے تو وہ کیسے ہدایت کی جستجو کرے گا یا اس کی تلاش کرے گا. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، فرمایا اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اپنی آرائش اختیار کیا کرو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو. وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ آیت نمبر 31 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو مخاطب کیا کہ ہر نماز کے وقت آرائش اختیار کرو. اس کا پس منظر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں چونکہ آپ نے سماعت فرمایا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، طواف برہنہ کرتے تھے. تو فرمایا اے مسلمانوں تم عبادت کرتے ہو ایسا نہ کرو، تم مکمل کامل لباس کے اندر جو ہے اللہ کی بات کرو. فرمایا برہنہ ہو جانا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. ہر شخص اپنی وسعت کے مطابق اللہ کے حضور صاف ستھرا لباس پہن کر حاضر ہو. اور اسی طرح یہ تو لباس ہے، بعض لوگ کھانے پینے کی چیزوں ان کو اپنے اوپر حرام کرتے، جیسے بنی اسرائیل کا آپ نے سماعت فرمایا، اور اس کو اعلیٰ درجے کی نیکی سمجھتے تھے. یا بعض لوگ حج کے دنوں میں بالکل نہیں کھاتے، یہ کم کھاتے تھے. تو فرمایا ایسا نہ کرو. شریعت میں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے پر پابندی نہیں، اس لیے تم کھاؤ پیو اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم شدت کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کی شریعت میں کوئی حیثیت یا وقت یا ان کی کوئی بنیاد ہی بعض اوقات نہیں ہوتی، تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں. اس کے نقصانات یہ ہیں کہ اس طرح انسان دائرہ شریعت سے آہستہ آہستہ نکل رہا ہوتا ہے، اور اس کو وہ کیا سمجھ رہا ہوتا ہے، جو کر رہا ہوتا ہے شریعت سمجھ رہا ہوتا ہے، یا کم سے کم اپنے حق میں مفید سمجھ رہا ہوتا ہے. ریاضت اور مجاہدے جو ہم نے خود ساختہ بنا لیے ہیں، تو انہوں نے دیکھیں کیا گل کھلائے ہیں. ان کی وجہ سے ان کا نتیجہ شرک ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. لوگ غیر اللہ کے سامنے سجدے کر رہے نہیں کر رہے، نظر نیاز دے رہے نہیں دے رہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ان خود ساختہ ریاستوں کا، وہاں اگر کوئی ایسا ہو کہ دین پر چلنے کے لیے کوئی ریاضت ہے تو وہ تو بہرحال اچھی بات ہے. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وہ کون ہے جس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے. وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور پاکیزہ رزق کو کیا کر دیا، حرام کر دیا.
یہ بنی اسرائیل نے ایسا کیا، کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی. تو فرمایا یہ اختیار تو کسی کو ہے ہی نہیں، یہ اختیار تو کسی کو نہیں. قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، آپ فرما دیجئے کہ یہ چیزیں تو دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کے لیے، خالصۃ یوم القیامہ، خالص یہ انہی کے لیے ہوں گی. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اسی طرح ہم جاننے والوں کے لیے تفصیل کے ساتھ اپنے احکام بیان کرتے ہیں. آیت نمبر 32. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان نظریات کی، ان افکار کی، ان خیالات کی تردید فرما دی ہے کہ جن کا تعلق کھانے پینے پہننے اوڑھنے سے تھا. شاہ صاحب خیریت سے؟ اور انہوں نے ان چیزوں کو اپنے اوپر خود حرام کر لیا. تو اللہ فرماتے ان کو یہ اختیار کس نے دیے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے؟ یہ کیسی بات؟ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دینے والے وہ کون ہوتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ دنیا میں تمام حلال چیزیں یہ اہل ایمان کے لیے پیدا کی گئی، اور دنیا کی ان نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. جتنی ریاضت یا جتنا پرہیز ضروری ہے وہ اللہ نے روزے کے ذریعے سے کرا دی. تو از خود اگر کوئی ریاستوں کے راستے پر اور پرہیز کے راستے پر اور بعض اوقات چیزوں کو حرام سمجھ کر ان کا استعمال نہیں کرے گا تو پھر اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں، اس کے حق میں بھی اور آنے والی نسلوں کے حق میں بھی. اللہ اکبر. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میرے رب نے تو صرف ظاہری اور باطنی بے حیائی کے کاموں اور والاسم والبغی بغیر الحق، گناہ اور سرکشی، ناحق سرکشی کے کاموں کو حرام قرار دیے. تو وہ چیزیں جو تم نے کھانے پینے کی اپنے اوپر حرام قرار دی ہوئی ہیں وہ تو اللہ نے قرار نہیں، اللہ نے یہ چیزیں حرام قرار دی. وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو کہ حالانکہ اس پر کوئی بھی دلیل نہیں اتاری گئی. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو جو اس نے کہی نہیں. اللہ کے متعلق وہ باتیں تم کہو جو تم جانتے نہیں ہو، تو اس سے تو اللہ نے منع کیا ہے. یہ ہیں منع کردہ چیزیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا ہے. پہلی چیز الفواحش، یہ فاحشتن کی جمع ہے، بے حیائی کو کہتے ہیں. مراد اس سے کبیرہ گناہ ہے. جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں، 7 کبیرہ گناہ حدیثوں میں آئے ہیں، ان کو مہلکات قرار دیا گیا. یعنی اگر وہ انسان مسلسل کرتا رہے گا تو ہلاک ہی ہو جائے. لیکن اگر بشری تقاضے سے، انسانی کمزوری سے وہ اچانک سرزد ہو گئے تو توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دے. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا. اور بعض علماء مفسرین فاحشہ کا اطلاق صرف گناہ پر کرتے ہیں، ایسا گناہ کہ جس پر کوئی حد شرعی واجب نہ ہو، لیکن بہرحال کبیرہ گناہ، یہ معنی راجح ہے. دوسرا جس سے اللہ نے منع کیا ہے مطلق گناہ ہے، صغیرہ گناہ مراد ہے اس سے، تو جن پر کوئی حد شرعی واجب نہیں ہوتی ہے. تیسرا البغی، کسی کی جان مال اور عزت آبرو کے حوالے سے گویا کہ دست درازی کرنا، یہ باغی ہے، یہ منع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے کہ جو اپنی جتنی بھی اس کی صلاحیتیں، ہاتھ سے، زبان سے یا کسی طرح سے بھی کسی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. مسلمان کا معنی ہے سلامتی والا، مسلمان کا معنی ہے عافیت والا، خیر کو پھیلانے والا، یہ مسلمان ہوتا. تو یہ باغی سے اللہ نے منع کیا. تو باغی کیا ہے؟ فرمایا کسی کی جان مال یا عزت آبرو پر دست درازی کرنا، اور فرمایا چوتھی چیز جس سے اللہ نے منع کیا ہے کہ
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں انہیں خدا کہنا شروع کر دیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ میں جلوا دیا تھا۔ پہلے فہمائش کی، سمجھایا، اور بہت سے مباحثے ان کے ساتھ ہوئے، لیکن انہوں نے جا کے یمن میں اپنا کیمپ بنا لیا، اور اس طرح سے گویا وہ کہنے لگے۔ تو پھر بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے کہا کہ حضرت آپ ایسا نہ کرتے، اگر یہ باز نہیں آتے تھے تو ان کو چلو آپ قتل کروا دیتے، آگ میں آپ نے جلوا دیا، تو یہ آپ نہ کرتے۔ انہوں نے فرمایا پھر میں کیا کرتا، مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یہ پتہ ہے آگ کا جو عذاب ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے، آپ خلیفہ وقت ہیں تو آپ کو یہ اختیار تھا، اور آپ مجتہد بھی ہیں، آپ کو یہ اختیار تھا تو آپ کو ان کو یہ سزا دے سکتے تھے۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی بات سے تو اتفاق کیا، سزا کی نوعیت کے ساتھ اتفاق کیا کہ ہاں یہ تو مناسب ہے، لیکن ان کی سزا بہرحال وہی تجویز کیا آپ نے۔ تو شرک اتنا سخت مطلب وہ ہے قبیح عمل کہ اس کو اللہ نے بھی برداشت نہیں کیا، اللہ کے رسول نے بھی برداشت نہیں کیا، اور خلفاء راشدین نے بھی برداشت نہیں کیا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور فرمایا جب بندہ شرک کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اپنے خالق کے علاوہ، اپنے مالک کے علاوہ کسی اور کی بات ماننے کے لیے آمادہ ہو چکا ہے، حالانکہ وہ غلام تو اللہ کا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں کوئی شخص کسی کا غلام ہو، کھانا پینا رہنا تو وہ اپنے آقا کے پاس کرے، لیکن کام سارے دن اس آقا کے دشمن کے کرے، تو کوئی آقا یہ برداشت کرے گا؟ دنیا میں ایسا کوئی نہیں برداشت کرتا ہے۔ جو لوگ یعنی انسان مجازی ملکیتوں کے مالک، تو حقیقی مالک ایسا کیسے برداشت کرے؟ فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ، اچھا شرک سے منع کیا گیا، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ ان تقولوا علی اللہ، اور ایسی باتیں ان سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اللہ پر ایسی باتیں کہہ دے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی نہیں، اپنی طرف سے گویا کہ من گھڑت باتیں ان کو دین بنا کر پیش کر دے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ دین تو ہے نہیں، جب دین نہیں ہے ان پر ثواب بھی نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا تو آخرت میں تہی دامن ہوگا، وہ دین تو ہے نہیں، اللہ نے تو کہا نہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا نقصان کیا اس نے انسانوں کا، ایسی بات پھیلا کر کہ جو دین تھی نہیں اور اللہ کی طرف نسبت کر، لوگ تو عمل کرتے ہیں پھر۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا آخرت کی فکر نہ ہو تو انسان میں صلاح یا فلاح کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا، اپنا وہ سنورتا نہیں ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، تو پھر انسان کہتا ہے کہ میں یہ کام نہ کروں ورنہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا اور سزا دے گا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک امت کے لیے وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم، پھر جب ان کا وقت مقرر آ جاتا ہے، لا يستاخرون ساعہ، تو پھر وہ ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہو سکیں گے، ولا يستقدمون، اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنے وقت مقررہ سے آگے نہیں بڑھیں۔ تو یہ ہر امت کا بھی ہے اور ہر فرد کا بھی ہے، ہر شخص کو میدان عمل میں اپنی صلاحیتیں بروئے کار لانے کی اللہ نے ایک توفیق یا موقع دیے، اور اس کا ایک وقت ہے، موقع ہے ہر ایک کے لیے، وہ سنورنا چاہے سنور جائے، بگڑنا چاہے بگڑ جائے۔ اور ایسے ہی قوموں کا بھی ایک دورانیہ ہوتا ہے، جب وہ دورانیہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کا قانون جو ہے وہ نافذ ہو جاتا ہے، مہلت ختم ہوتی ہے تو پھر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، فرمایا اے بنی آدم، اے پوری انسانیت، یہ پوری انسانیت کی فلاح کا پروگرام ہے جو اللہ نے پیش کیا ہے قرآن کی صورت میں۔ فرمایا انسانیت، اما یاتینکم،
रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सून अलैकुम आयाती, अगर आए मेरे अंबिया और रसूल जो होंगे तुम्ही में से और पढ़ेंगे तुम पर मेरी आयतों को, वो यकीनन आएंगे, तो फिर तुमने क्या करना है। फमन इत्तका, फिर जो शख्स अल्लाह से डर गया, अपने ज़ाहिर और बातिन को अल्लाह के सपुर्द कर दिया, व असलहा, और अपनी इस्लाह कर ली, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर ना तो उन पर कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, और रहे वो लोग कज़्ज़बू बिआयातिना कि जिन्होंने हमारी आयात को झुठला दिया, वस्तकबरू अन्हा, और उससे तकब्बुर किया, उलाइका अस्हाबुन नार, यही हैं जहन्नम वाले। तागूती कुव्वतें अपना निज़ाम अल्लाह के मुकाबले में पेश करती और वो अल्लाह के कवानीन को हकीर समझती, अपने कवानीन को बरतर समझती। यही है वस्तकबरू अन्हा, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अब देखें ना, जब से निज़ाम या दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हुई है, तागूती कुव्वतों ने आपस में तकसीम कर ली है, उस वक़्त से दुनिया में बदअमनी, उस वक़्त से ही बदअमनी। फरमाया फमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे, औ कज़्ज़ब बिआयाति, या अल्लाह की तकज़ीब करे। उलाइका यनालुहुम नसीबुहुम मिनल किताब, इन लोगों को इनका हिस्सा मिलेगा जो किताब में लिखा हो। हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना यतवफ़्फ़ौनहुम, यहाँ रसूल से मुराद मौत के फरिश्ते, यहाँ तक कि जब इनकी रूह कब्ज करने के लिए इनके पास हमारे भेजे हुए आते हैं। और रसूल की जमा है भेजा हुआ, पैगाम बर। क़ालू ऐना मा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, तो इनसे कहेंगे तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते थे वो कहाँ हैं, अब तुम्हारी मदद क्यों नहीं करते। क़ालू ज़ल्लू अन्ना, वो कहेंगे कि ओहो वो तो हमसे गुम हो गए, यानी हमें अब मिलते नहीं, मौके पे काम ही नहीं आते। वशाहिदू अला अनफुसिहिम, और वो खुद अपने मुताल्लिक गवाही देंगे, अन्नहुम कानू काफिरीन, के वो काफिर थे। ये ज़ाहिर है कि उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा, अपने ऊपर खुद ही फर्द जुर्म आयद कर देंगे। क़ाल उदख़ुलू फ़ी उममिन क़द ख़लत मिन क़ब्लिकुम मिनल जिन्नि वल इंसि फ़िन्नार, अल्लाह ताला फरमाएंगे तुम भी जिन्न और इंस के उन्हीं गिरोहों के साथ जहन्नम में दाखिल हो जाओ जो तुमसे पहले गुजर चुके। कुल्लमा दखलत उम्मतुन लानत उख्तहा, जब भी एक जमात दाखिल होगी और दूसरी उसके ऊपर लानत करेगी। वो क्या कहेंगे कि हम तुम्हारी वजह से, वो कहेंगे हम तुम्हारी वजह से। रुअसा और सरदार और जो बड़े बड़े लोग थे जिनकी रियाया बात मानती थी, लोग अवाम महतात बात मानते थे, वो वहाँ बड़ों से कहेंगे कि आप हमें गुमराह न करते, गलत रास्ते पे न चलाते तो आप हम जहन्नम में। वो कहेंगे कि तुम हमें ये न कहते कि कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ अवामी न होती, हम क्यों लीडर बनते कुफ्र के। तो आज हम भी तुम्हारी वजह से जहन्नम में कि तुम हमारी वाह वाह करते थे झूठ पर, कुफ्र पर, शिर्क पर, तो हम उसमें और जनाब वाला क्या हो जाते थे, बढ़ते चले जाते थे। तो दोनों एक दूसरे को इल्ज़ाम देंगे। कुल्लमा दखलत उम्मतुन लानत उख्तहा, जहन्नम में जब भी एक जमात दाखिल होगी, फरमाया दूसरी पर वो लानत करेगी। हत्ता इज़ा दारकू फीहा जमीआ, यहाँ तक कि जब वो सारे के सारे उसमें दाखिल हो जाएंगे। कालत उखराहुम लिऊलाहुम, तो पिछले लोग पहलों के मुताल्लिक कहेंगे, रब्बना हाउलाए अज़ल्लूना, कि ऐ हमारे रब ये हैं वो लोग जिन्होंने हमें गुमराह किया था। फ़आतिहिम अज़ाबन ज़िफ़म मिनन नार, तो आप दे दीजिए इनको अजाब दुगना आग का। ये हमें गुमराह करने वाले हैं, खुद गुमराह थे, एक अजाब तो वो है, एक हमें गुमराह करने का जो अजाब है, लिहाजा इनको डबल अजाब है। काल लिकुल्लिन ज़ैफ़ुन वलाकिन ला तालमून, अल्लाह फरमाएगा हर एक के लिए दुगना अजाब है लेकिन तुम नहीं जानते।
وقالت اولاہم لاخراہم، اور پچھلے لوگ پہلو سے متعلق کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، پس تم بھی جو کچھ کرتے رہو اب اس کا مزہ چکھو۔ تو یہ آیت نمبر 38 اور 39 دونوں میں اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل ہونے والے ابتدائی اور آخری گروہوں اور ان کے درمیان باہمی گویا کہ تکرار کا ذکر کیا ہے، جو ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے گی گفتگو کے حوالے سے۔ تو وہ فرمایا کہ اہل جہنم کو ایک دوسرے سے وہاں کوئی ہمدردی نہیں ہو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر شخص جب مصیبت میں مبتلا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ دوسرے کی اپنی مصیبت جب پڑی ہوگی دوسرے کو کیا یاد کرے گا۔ تو فرمایا یہ ایک دوسرے پر الزام، وہ کہیں گے جی آپ کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، وہ کہیں گے آپ کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ سب کو کڑی سزا دی جائے گی، دگنی کا یہ معنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور ان کے ماننے سے تکبر کیا، لا تفت، یہ تکبر ہی ہے کہ دنیا کو یہ باور کرانا، نیو ورلڈ آرڈر، کہ ہمارا نظام اور ہمارا یہ نیا آرڈر جو ہے پوری دنیا کے لیے سب سے بہترین ہے، اور قرآنی دستور کو اور رب کے نظام کو گویا کہ پیچھے دھکیلنے کے لیے یا اس کو دنیا میں نہ آنے دینے کے لیے اس طرح کے جو ہے نا وہ تکبر کے جملے کہے جاتے ہیں، بالخصوص اسلامی سزاؤں کے بارے میں یا اسلامی احکام کے بارے میں یا حدود کے بارے میں، لیکن ان حدود کی تفصیل کو وہ نہیں جانتے کہ تفصیل کیا ہے شریعت میں۔ تو تعزیر میں بھی اگر کوڑا لگایا جائے تو اس کوڑے لگانے کی تفصیل ہے کہ جلاد بھاگ کے نہ آئے، کپڑے نہ اتروائے جائے، اور کسی بھی سزا میں ایک ہی بار میں کوڑے نہ مارے جائیں، قسطوں میں مارے جائیں، اعضائے رئیسہ میں نہ مارے جائیں، اعضائے مخصوصہ میں نہ مارے جائیں، اور اس طرح کے نہ مارے جائیں کہ ضرب کا نشان واضح ہو، ایسے نہ مارے جائیں، اور بازو کو گھما کے نہ مارے۔ یہ شریعت میں ہے، مقصد تنبیہ کرنا ہے شریعت میں، کسی پر تشدد کرنا نہیں۔ لیکن انگریزی قانون میں کیا ہے، وہ تو جناب والا چمڑی ادھیڑ دیتے، قیمہ بنا دیتے، ان کا ایک ہی کوڑا قیمہ بنا دیتے، یعنی اتنا بے رحمانہ وہ سزائیں ان کی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہمارا نظام ٹھیک ہے، جھوٹ بولتے۔ فرمایا کہ یہ تکبر ہے ان کا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری یعنی اللہ کے احکام کو اور اس کے قوانین کو وہ حقیر بنا کر پیش کرتے، اپنے آپ کو برتر اور اپنی سوچ افکار اور اپنے قوانین کو فوقیت دے کر بیان کرتے ہیں۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ان سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے جنت کے یعنی آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنت، اور ان کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح متکبر، اللہ کے قوانین کے آگے قوانین لانے والا، اکڑنے والا اور اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والا، یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جیسے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی محالات میں سے ایسا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، لوگوں سے سوئی میں دھاگا ہی نہیں پڑتا، 15 منٹ تو دھاگا وہ ڈالنے میں نکے میں لگ جاتا ہے، تو فرمایا اونٹ کیسے داخل ہو۔ كَذَلِكَ نَجْزِي، اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تعلیق بالمحال، یعنی
کہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرے، تکبر کرے، تو جنت میں ایسے ہی اس کا داخلہ محال ہے جیسے اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہو۔ اللہ ان کے لیے نہ تو پھر آسمان کے دروازے کھلیں گے اللہ کی رحمت کی، اور نہ ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ مہاد اصل میں کہتے ہیں بچھونا، ان کے لیے جہنم میں ہی بچھونا ہے۔ ومن فوقہم غواش، اور اس کے اوپر سے اوڑھنا بھی، یعنی نیچے بھی جہنم اور اوپر بھی جہنم۔ یہ کنایہ ہے شدت عذاب سے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو ہم اسی طرح ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے، یہ ان کی گویا کہ سزا کا بیان ہے۔ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کرنے کا ایک انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مسئلے کے کسی بھی پہلو کو تشنا نہیں رہنے دیتے، ہر پہلو کو بیان کرتے ہیں۔ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بعض اوقات اپنے مقصد کو پانے کے لیے ایک پہلو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، دوسرا پہلو بات کا نہیں۔ اللہ پاک ہر چیز کو واضح واضح کھول کھول کے بیان کرتے۔ جہاں اہل ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے کفار کا اور اہل نار کا، وہیں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا تذکرہ بھی کرتے، اور ان کے لیے دار خلد، جنت کے وعدے وہ بھی فرماتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، اچھے اچھے کام کیے، اعمال صالحہ۔ تو صالح کون ہوتا ہے؟ اب توجہ فرمائیں۔ صالح کی تعریف یہ ہے کہ صالح وہ شخص ہوتا ہے، صالح وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کے بھی حقوق ادا کرے اور جو لوگوں کے بھی حقوق ادا کرے، جو اللہ کے بھی حقوق ادا کرے، جو لوگوں کے بھی حقوق ادا کرے۔ تو نزول قرآن کے زمانے میں تو نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا ہم میں سے۔ نزول قرآن میں جو لوگ ایمان لانے والے تھے اور اعمال صالحہ سر انجام دینے والے تھے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا تھے، آپ کے اعزاء اقربا تھے، اور آپ کی ازواج تھی۔ تو یہ وہ لوگ مراد ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال سر انجام دیے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر پابند نہیں بناتے، انسانی بساط اور حیثیت کے مطابق ہم حکم دیتے ہیں۔ ہر بندے کی حالت کے مطابق شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ گھر میں ہے اور احکام ہیں، سفر میں اور احکام ہیں، تندرست و توانا ہے اور احکام ہیں، مریض ہے اس کے لیے اور احکام ہیں، غریب ہے اور احکام ہیں، مالدار ہے اور احکام ہیں، حاکم ہے اور احکام ہیں، رعایا ہے اور احکام ہیں، قاضی ہے اور احکام ہیں، ملزم ہے اور احکام ہیں، گواہ ہے اور احکام ہیں۔ تو یہ اس کی حیثیت حالت کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ احکام دیتے ہیں، لیکن کسی کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے۔ اللہ اکبر۔ اولئک اصحاب الجنہ، اللہ تعالیٰ نہیں بناتے، یہ اللہ مہربان ہے، لیکن صحابہ کرام میں یہ جذبہ تھا کہ وہ اپنی وسعت سے بڑھ کر اسلام پر عمل کرتے تھے، اپنی طاقت سے بڑھ کر، طاقت سے بڑھ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں مزدوری کرتے تھے اور رات میں بھی مزدوری کرتے تھے، بہت تھوڑا وقت آرام کرتے تھے، تو 2 وقت میں یعنی ڈبل ٹائم مزدوری کرتے تھے۔ تو ایک وقت یعنی دن کی یا رات کی جو مزدوری ہوتی تھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اور ایک وقت اپنے اہل و عیال پر کیا کرتے تھے؟ خرچ کرتے تھے، حالانکہ ان پر تو زکوٰۃ تھی۔ یہ آنے والے انسانوں کو سبق دینا مقصد تھا کہ اپنے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے تمہیں اگر طاقت ہے تو اس کو استعمال میں لاؤ، کیونکہ آپ میں طاقت تھی۔ اولئک اصحاب الجنہ، اسی طرح ہی تھا سب صحابہ کا مزاج۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ کون ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ، اصحاب منا والے، یہی لوگ ہیں جنت والے۔
ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان کے ہمہ وقت چھن جانے کا خطرہ ہے، اور چھن بھی جاتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں۔ مثلا جوانی ہے تو بڑھاپے میں بدل جاتی، صحت ہے بیماری میں بدل جاتی، مال ہے خرچ ہو جاتا ہے، یا ڈاکہ پڑ جاتا ہے، یا چوری ہو جاتا ہے، یا خطرہ تو رہتا ہے اس کا ہر وقت کہ چھن جائے گا۔ تو کوئی بھی مطلب نعمت ایسی نہیں ہے جو ابدی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت سے نکالیں گے نہیں۔ ہم فیہا، آدم کو جنت سے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو جنت کا راستہ بتائیں اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں خبر۔ فرمایا ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ورنہ کوئی نعمت کے چھن جانے کا وہاں خطرہ نہیں ہوگا، یا اس کے ختم ہونے کا بھی خطرہ نہیں ہوگا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نے ان کے دلوں سے کینہ نکال دیں گے جنتیوں کا۔ تجری من تحتہم الانہار، اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یعنی محلات کے سامنے اونچے اونچے محلات ہوں گے تو نیچے نہریں، یعنی سامنے نہریں ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا، اور وہ کہتے ہوں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس اللہ نے ہمیں ہدایت اسلام دی، اور جس اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور نہیں تھے ہم ہدایت پانے والے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے، صراط مستقیم پر اللہ نہ چلاتے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً ہمارے رب کے پیغمبر حق بات لے کر آئے۔ ونودوا ان تلکم الجنت، اور پھر انہیں پکار کر کہا جائے گا یہ ہے تمہاری جنت، اورثتموها بما کنتم تعملون، کہ اس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو اس وجہ سے کہ تم نیک اعمال سر انجام دیتے تھے۔ یہ آسان مضامین ہیں، ان میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ ونادا صحاب الجنہ، اور پکاریں گے فرمایا اہل جنت، اصحاب النار، اہل جہنم کو، یہ مکالمہ ہوگا ان کا آپس میں۔ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وہ کہیں گے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے برحق پایا۔ جنت کا وعدہ تھا وہ مل گئی۔ فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا تم نے بھی اسے برحق پایا کہ جو کفر شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے جی ہاں ہم نے بھی برحق پایا، جہنم میں آ گئے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر وہاں ایک پکارنے والا ان کے بیچ پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ اللہ کی لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری، تو جنت اللہ کی رحمت کا مقام ہے، اس سے یہ دور ہوں گے، جہنم میں ہوں گے۔ اور ظالم کا معنی ہوتا ہے ظلم کہتے ہیں وضع الشیء علی غیر محلی، کسی چیز کو اپنے مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ میں رکھ دینا جو اس کا مقام نہ ہو۔ تو انہوں نے اللہ کی صفات کو اٹھا کر بتوں میں اور غیر اللہ میں رکھ دیا تھا، اس لیے ظالم۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، اور جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اس میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے بیچ ایک آڑ ہوگی، جنت اور جہنم، جنتیوں اور جہنمیوں کے بیچ ایک آڑ ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور آراف پر، رجال، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، جو ہر شخص کو اس کی علامت سے شناخت کریں گے۔ ونادوا اصحاب الجنہ ان سلام علیکم، وہ اہل جنت کو پکار کر کہیں گے تم پر سلام۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ اصحاب اعراف ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے تاہم جنت کی خواہش رکھتے ہوں گے، امیدوار ہوں گے۔ یہ شروع صورت میں تفصیل بتا چکا ہوں کہ اصحاب اعراف کون ہیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، انہی اصحاب اعراف کی جب نگاہیں پھریں گی تلقاء اصحاب النار، جہنم والوں کی جانب، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو کہیں گے اے ہمارے پالنے والے ہمیں ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ فرما۔
वनादव असहाब अल-आराफ रिजालन यारिफूनहुम बिसीमाहुम, और आराफ वाले कुछ लोगों को पुकारेंगे कि जिन्हें वो उनकी निशानियों से पहचानेंगे। कालू मा अगना अन्कुम जमउकुम, और कहेंगे तुम्हारी जमात तो तुम्हारे किसे काम नहीं आ सकी। वमा कुंतुम तस्तकबिरून, और वो जो तुम मुतकब्बिराना बातें करते थे आज वो भी तुम्हारे कोई काम नहीं आई। अहाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा, क्या यही वो लोग हैं जिनके मुताल्लिक तुम कसमें नहीं खाया करते थे कि इन्हें अल्लाह की रहमत हासिल नहीं होगी। अब देख लो, इनके अल्लाह की रहमत तो हासिल हो गई। तुम कहते थे ये फ़ुक़रा, ये मसाकीन, जो दुनिया में जिस तरह आखिरत में ऐसे होंगे। मुशरिकीन मक्का ये ताना सहाबा को देते थे, उदखुलुल जन्नत ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून, फरमाया तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, तुम पर ना कोई खौफ होगा ना तुम गमगीन। तो अल्लाह ताला इन आराफ वालों को भी जन्नत में बिल आखिर दाखिल कर देंगे। वनादा सहाबुन्नार या सहाबल जन्ना, और अहले जहन्नम पुकार कर अहले जन्नत से कहेंगे अन अफीजु अलैना मिनल माई, को थोड़ा सा पानी दे दो, कोई पानी बहा दो हमारी तरफ, कोई थोड़ा सा पानी बहाओ। औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, या उस रिस्क में से हमें कुछ दे दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, वो कहेंगे अल्लाह ने ये दोनों चीजें काफिरों पर हराम कर रखी। पानी भी यानी जन्नत की नहरों से, और जन्नत के जो बाकी अर्ज़ाक हैं वो भी। अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबा, फरमाया वो लोग जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बनाया है। खेल तमाशा मतलब ये है कि बस कुछ ऐसी चीजें उन्होंने घड़ ली हैं, उनको करते हैं तो उनके दिल खुश हो जाते हैं। वो खेल तमाशे से खुशी वो करते हैं हासिल, वो लम्हा भर की बात होती है या साल में चंद दिन की बात होती है, और फिर वो दायमी तौर पर मतलब उसको नहीं करते हैं, क्योंकि खेल से तो जल्दी दिल भर जाता है। फरमाते हैं अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबा, जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना लिए। व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और दुनिया की जिंदगी ने उन्हें धोखे में डाल रखा है। फल्यौम नंसाहुम कमा नसू लिक़ा यौमिहिम हाज़ा, तो सुनो आज हम भी उन्हें भुला देंगे जैसे उन्होंने इस दिन को भुला दिया था, क़यामत के दिन। वमा कानू बे आयातिना यजहदून, और जो हमारी आयतों का वो इनकार किया करते थे। अल्लाह अकबर। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द जिअनाहुम, आयत नंबर 52, वलक़द जिअनाहुम बिकिताबिन, यकीनन हम उनके पास एक किताब लेकर आए हैं। फस्सलनाहु अला इल्मिन, जिसको खोल खोल कर हमने इल्म की बुनियाद पर तफसील उसकी की है। वह हुदन, यानी एक ही मजमून को बार बार दोहराया है और हर हुक्म को बड़ी वजाहत से पेश किया है ताकि अमल में आसानी हो, समझने में आसानी। वह हुदन, और वो किताब सरापा हिदायत है। और वरहमतन लिक़ौमि युमिनून, और उनके लिए बायस रहमत है जो ईमान लाने वाले। हल यंजुरून इल्ला तावीला, क्या ये लोग सिर्फ उस मजमून के जाहिर होने के मुंतज़िर हैं। यौम याती तावीलुहु यक़ूलुल्लज़ीना नसूहु मिन क़ब्ल, जिस दिन इसका मजमून ज़ाहिर हो जाएगा तो पहले से उसे भुला देने वाले लोग कहेंगे क़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, यकीनन हमारे रब के पैगंबर की बात, हमारे रब अल्लाह की बात हक बात लेकर आए थे। फ़हल लना मिन शुफ़ा, तो क्या हमारी सिफारिश करने वाले भी हैं। फ़यशफ़उ लना, जो हमारी सिफारिश करें। औ नुरद्दु फ़नअमल, या हमें दोबारा लौटा दिया जाए दुनिया में कि हम अमल करें, हम उन आमाल के अलावा अमल करें जो हम पहले करते थे। क़द ख़सिरू अनफुसहुम, ताक़ीक़ उन्होंने अपने आप को खुद ही नुकसान में डाला है। वदल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून, और वो सब उनसे गुम हो जाएगा जो वो घड़ते थे, यानी जो घड़ घड़ कर चीज़ों को दीन बनाया था उनका कोई सवाब नहीं मिलेगा। सवाब कैसे मिलेगा, वो तो दीन था ही नहीं। जो अपनी तरफ से चीज़ें बना के
اس پر چلتے رہے، دل کو خوش کرتے رہے، کھیل تماشا بنایا دین کو، ان کا ثواب کیسے ملے گا؟ وہ تو دین تھا ہی نہیں، نہ اللہ نے حکم دیا نہ پیغمبر نے کیا۔ تو اس آیت میں قرآن پاک کو اہل ایمان کے لیے ہدایت، رحمت کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 53 میں فرمایا جو لوگ یوم آخرت کی حقیقت کے ظاہر ہونے کے منتظر ہیں، جب وہ حقیقت ظاہر ہوگی تو پھر ان کے لیے کوئی بھی فائدے کا موقع وہاں نہیں ہوگا۔ وہ لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے یا کفر شرک کا اعتراف کرنے کے بعد اپنے سفارشی تلاش کر رہے ہوں گے، لیکن وہاں اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر تو سفارش کا تصور ہی نہیں۔ تو پھر ان کی خواہش ہوگی کہ کسی طرح ہمیں ایک موقع مل جائے اور ہمیں گویا دنیا کے اندر کیا ہے واپس بھیج دیا جائے، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر کے اعمال صالحہ کا ذخیرہ کر کے اپنے ساتھ لے کر آ سکیں۔ لیکن یہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی موقع مقرر کی، بار بار دنیا میں یا بار بار عمل کے لیے موقع اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، یہ وقت ہاتھ نہیں آتا ہے۔ فرماتے اللہ پاک ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوی علی العرش، اور پھر وہ عرش کے اوپر کیا ہوا؟ قائم ہوا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، فرمایا وہ رات پر دن کو ڈھانپ دیتا ہے جو اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور اس کے علاوہ سورج، چاند، ستارے اس نے پیدا کیے جو اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ اتنا بڑا سولر سسٹم یہ اللہ کے حکم کے تابع۔ الا لہ الخلق والامر، سنو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، تو کسی اور کے حکم کی تابع داری نہیں، تابع داری بھی اسی کے حکم کی ہوگی۔ بھائی جانور بھی عقل مند ہوتا ہے، جس کھرلی میں چارہ کھاتا ہے اسی میں دودھ دیتا ہے، تو انسان کو تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنائے، تو وہ اپنے خالق اور مالک کے حکم کے علاوہ چلے گا تو خسارہ پائے گا۔ تبارک اللہ رب العالمین، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکت ہے، تو لہذا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو عاجزی سے پکارو اور خفیہ بھی پکارو، چپکے چپکے سے اس سے باتیں کرو، دلوں کے بوجھ بھی ہلکے ہوتے ہیں۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد پیدا نہ کرو۔ جس طرح کلیئر زمین انسانوں کو اللہ نے دی ہے کہ کوئی فساد اس میں نہیں تھا، تو اسی طرح اس کو باقی رکھو۔ ودو، امانت کی ادائیگی کا یہی طریقہ ہے کہ جس طرح سے کوئی چیز دی جائے اسی طرح واپس کی جائے۔ فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد بپا نہ کرو۔ ودعوہ خوفا وطمعا، اور اسے خوف اور امید کے ساتھ پکارو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور اللہ وہ ذات ہے جو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، بارش کی پیشین گوئی ہوتی ہے، وہ خوشخبری لاتی ہیں، خیر کی، خوشی کی، بارش کی۔ حتیٰ بارش آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ بنجر زمین میں قوت رودگی پیدا کرتے ہیں، فصلیں، غلے، اجناس، نباتات، پھول، پھل زمین کو خوشنما بنا دیتے ہیں، آب و ہوا میں تبدیلی آتی ہے، اور انسان اور ان کے جانور ان سے خوراکیں حاصل کرتے ہیں۔ یہ سارا سسٹم اللہ مہیا کر رہے ہیں، تو خالق جب وہی ہے تو پھر حکم بھی اسی کا چلے گا۔ فرمایا حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت، فرمایا یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھرکم بادلوں کو اٹھا کر لاتی ہیں تو ہم انہیں ایک بنجر شہر کی طرف یعنی مردہ زمین کی طرف چلا دیتے ہیں۔ فانزلنا بہ الماء، پھر ہم اس بادل سے پانی اتارتے ہیں۔ فاخرجنا بہ من کل الثمرات، اور اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں۔ کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے تاکہ تم غور کرو۔
نصیحت حاصل کرو۔ اب دیکھیے جس طرح سے اللہ تعالیٰ مردہ زمین سے زندہ فصلیں نکال دیتے، اسی طرح اس زمین سے بھی اللہ تعالیٰ مردہ لوگوں کو نکال کر قیامت میں کھڑا کرے گا حساب کتاب۔ یہ روز مرہ بلکہ ہر چیز کی پیدائش اور تخلیق میں ہمیں بعد الموت جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے، وہ بس اس مشاہدے کے بعد غور کی ضرورت ہے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اور بلد طیب یعنی اچھی زمین، زرخیز زمین نکالتی ہے سبزہ جی اپنے رب کے حکم سے۔ والذی خبث لا یخرج الا ناکدا، اور جو بنجر زمین ہے وہ نہیں نکالتی ہے مگر ناقص چیز، مطلب جڑی بوٹیاں یا خاردار بوٹیاں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کذالک نصرف الآیات، یا خود رو گھاس، کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، البتہ تحقیق بھیجا ہے ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی جانب۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو وہ کہنے لگے اے میری قوم عبادت کرو تم اس اللہ کی جس کے علاوہ نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود۔ یہ اللہ کے ہر نبی نے تعلیم دی، اور ہر نبی کی تعلیم کی بنیاد ہی یہی ہے کہ انہوں نے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کی جدوجہد کی، اور یہی ان کی محنت کا میدان تھا کہ وہ لوگوں کا تعلق اللہ پاک کے ساتھ جوڑ دے تاکہ ان کی زندگی پاکیزہ ہو جائے۔ جس شخص یا قوم کا اللہ سے تعلق نہ، اس کی زندگی ناپاک۔ انی اخاف علیکم، فرمایا عذاب یوم عظیم، بے شک میں خوف کھاتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے۔ تو یہ تقریباً آیت نمبر 59 سے 64 تک نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تو بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں آپ، اللہ اکبر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بت پرست قوم کی جانب بھیجا گیا، ان کی اصلاح کے لیے آپ نے ان کو توحید کی دعوت دی، لیکن قوموں کو جو چیزیں راسخ ہو جائیں وہ سمجھ نہیں آتی، ان سے وہ ہٹتے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس ایک عرصے سے چلے آ رہی ہے اور ہم کر رہے ہیں، وہ کیسے غلط ہو سکتی ہے، یا ہم کیسے غلط ہو سکتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو اللہ کی رہنمائی کی طرف توجہ کرنی چاہیے، لیکن وہ اپنی خود ساختہ چیزوں پر ایک عرصے سے بس وہ ان میں ڈھل چکے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وہ سوچنے کی، سمجھنے کی، تحقیق کی، تعصب کی عینک اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو نوح علیہ السلام کے نام سے پوری سورت بھی ہے۔ دنیا میں اس سے پہلے شرک نہیں تھا، اللہ کے کسی نبی کو شرک سے پہلے جو مقابلہ پڑا ہے وہ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام۔ آپ کا نام نامی عبد الغفار تھا، نوح سے ہے، تو آپ ایک خاص واقعے کے تناظر میں ہر وقت گریہ میں رہتے تھے، تو اس وجہ سے آپ کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح علیہ السلام سے 500 سال پہلے 5 بزرگ تھے جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے، واد، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگ تھے جو لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور اس وقت شرک تھا ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر یہ ان بزرگوں تک جو دورانیہ ہے، شرک نہیں تھا۔ دنیا کی آباد کاری کے مسائل لوگوں کو دیے جاتے تھے کہ انسانوں کے استعمال اور برتنے کی چیزیں کس طرح سے حاصل کرنی ہیں، ان کے کیا طریقے ہیں، کیونکہ لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ تو مستحکم تھا، تو وہ اپنے دنیا کے امور کی طرف زیادہ متوجہ تھے، اور وہ احکام اللہ کی طرف سے آتے تھے۔ یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے کہ یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علوم ہے، تو یہ تصور بنیاد طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ علم علم ہوتا ہے، علم علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم آدم الاسماء، تو چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے نام دیے ہیں،
وہ علمی ہوتا ہے. ہر علم اگر انسان تحقیق کرے تو وہ اللہ کے ساتھ ملاتا ہے. غور کرے، فکر کرے کہ جن خام اجزاء میں انسان تحقیق کر رہا ہوتا ہے ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو وہ یعنی ہر چیز انسان کو اللہ کی طرف لاتی ہے اگر غور کرے انسان. تو یہ 5 بزرگ جو تھے یہ اللہ کی طرف بلاتے تھے، لوگوں کی فلاح صلاح کا کام کرتے تھے، لوگ ان سے مانوس تھے. تو یہ اپنا باری باری فوت ہو. جب یہ فوت ہوئے تو وہاں جو ان کے ماننے والے یا معتقدین تھے، محبین تھے، غلوب جو ہے نا کسی بھی چیز میں، محبت میں آ جائے یا نفرت میں آ جائے، یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. وہ اعتدال کی راہ سے انسان بالکل ہٹ جاتا ہے غلوب کی وجہ سے، انصاف نہیں کر سکتا. انصاف پسند طبیعتیں تحقیق اور جستجو کی تلاش میں رہ کر راہ حق کو تلاش کرتی. جیسے سلمان فارسی نے 300 سال لگائے لیکن اسلام کو تلاش کر. یہ رائے حق کے حقیقی متلاشی لوگ تھے. تو اسی طریقے سے یہ محبت کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان بزرگوں کے مجسمے بنا لیے. معتقدین نے یہ سوچ کر کے چلیں ہمیں ان کی یاد آئے گی ان کو دیکھ کر تو ہم نیکی کریں گے. ان کی اتنی نیت تھی. تو مجسمے بن گئے، لوگ ان کو آتے دیکھتے نیکی میں مصروف ہو جاتے. یہ نسل مجسمے بنانے والی اور یہ نیت رکھنے والی ختم ہو. اگلی نسل آئی تو انہوں نے ان کو چوکوں چراہوں پر نصب کر. ہر کوئی نہیں آ سکتا، چلو آتے جاتے لوگ دیکھتے جائیں اور ادب بجا لاتے اور پرانی یادیں تازہ کرتے. اب وہ آتے گئے، لوگ رکتے تھوڑی دیر راستوں پہ، ان کو دیکھتے پھر چلے جاتے. تیسری نسل آئی، وہ آتے زیارت بھی کرتے، رکتے بھی، تھوڑا جھکتے بھی. پھر چوتھی نسل آئی، وہ آتے زیارت بھی کرتے، رکتے بھی، جھکتے بھی، سجدہ بھی کرتے. پانچویں نسل آئی، انہوں نے کہا یہی خدا ہے. وہ کوئی چیز جب آہستہ آہستہ ایک لمبے عرصے تک راسخ ہو جاتی ہے، انسان اس کو اپنا مذہب یا دین یا اپنی فکر یا اپنا عمل بنا لیتا ہے. پھر اس سے ہٹنا جو ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ ورنہ ہٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں. تو اس لحاظ سے یہ آہستہ آہستہ شرک جو ہے ان میں اس طرح سے راسخ ہو. یہ عرصہ تقریباً کوئی صدیاں، 5 صدیاں، 6 صدیاں یا اس سے بھی زیادہ ایسا ماحول رہا. تو پھر نوح علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو 950 سال آپ نے محنت کی. یہ معمولی بات نہیں. 950 سال طوفان نوح سے پہلے آپ نے دعوت دی. لیکن قوم جو ہے وہ اپنے خود ساختہ جن چیزوں کو خود انہوں نے بنایا تھا ان افکار و خیالات سے وہ نہیں ہٹی، بلکہ الٹا انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دشمن سمجھا اور تشدد کا نشانہ بنایا. اتنا تشدد کرتے تھے، ساری قوم پتھر برساتی تھی. جب آپ توحید کی دعوت دیتے تھے تو پتھر یہاں تک آ جاتے تھے. اللہ اکبر. تو اس لیے ہر نبی کی دعوت جو ہے اس کی بنیاد یا قوم عبد اللہ. جب اللہ کی غلامی آئے گی نا سب کی غلامی ختم. فرمایا قال الملأ من قوم، ان کی قوم کے سردار کہنے لگے، سر پر آوردہ لوگ، مطلب ہے جو آپ سمجھے جو لوگ چاہو اقتدار اور منصب پر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ چتراٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں دنیا کی، وہ کب چاہتے ہیں کہ کوئی اور نظام آئے جس سے ہماری جو ہے وہ چودراہٹ زمین بوس ہو جائے. وہ پھر دلیل سے تو بات نہیں کرتے. ان کے پاس تو طاقت ہوتی ہے، وہ دھونس دھاندلی طاقت سے حق کو روکنے کی کوشش کرتے. یہ ہمیشہ سے اجارہ داروں کا، سرداروں کا، جگیرداروں کا، نوابوں کا یہ طریقہ اور وتیرہ رہا ہے. قال الملأ من قومه، ان کی قوموں کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین. اب نوح علیہ السلام سے ان کا مکالمہ ہو. اللہ کے نبی تنہا ہوتے ہیں لیکن پوری استقامت کے ساتھ حق گوئی کا فریضہ سر انجام دیتے. انا لنراک، ہمیں بھی یہی حکم
کہ فرسودہ خیالات، خود ساختہ وہ عبادات جو ہم نے کی ہوئی ہیں اس سے نکلے اور حق گوئی کے ساتھ اللہ کی نبیوں کو تعلیم کو آگے پھیلائے۔ فرمایا قال الملأ من قوم، ان کی قوم کے سردار کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، یعنی تم آباء و اجداد کے طریقے سے ہٹ گئے ہو، تو ان کے نزدیک تو یہ گمراہی تھی۔ قال یا قوم لیس بی ضلالہ، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم مجھے کوئی گمراہی نہیں ہے، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو رب العالمین کا فرستادہ ہوں، بھیجا ہوا۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں، وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی جانب سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کے احکام کی اتباع میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اور مجھے معلوم ہے اگر ان سے انحراف کرو گے جہنم ہے۔ أَوَعَجِبْتُم مَّن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک آدمی پر نصیحت آئی ہے؟ یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ نوح کو نبی کیوں بنایا گیا ہے، تو ہمیں اس بات پہ تعجب ہے۔ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، وَلِتَتَّقُوا، اور تم متقی بنو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ تو تعجب نہ کرو، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اللہ اپنے فضل سے منصب نبوت پر وہ بٹھا دے۔ فَكَذَّبُوهُ، فرمایا پس انہوں نے جھٹلا دیا، فَأَنجَيْنَاهُ، ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی نجات دے دی، اور وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان لوگوں کو بھی بچا لیا جو کشتی میں ان کے ساتھ تھے، ایمان لانے والے بہت تھوڑی تعداد تھی، 100 بھی پورا نہیں ہوا، 82 لوگ تھے کم و بیش۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، پھر انہی لوگوں سے آگے، وہ اپنی طبی عمر پوری کر گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، پھر ان سے نسل انسانی چلی، اس لیے نوح علیہ السلام کو بشر ثانی بھی کہا جاتا ہے، انسانیت کا دوسرا ابا بھی کہا جاتا ہے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ انہم کانوا قوما عمین، یہ لوگ تھے اندھے، یعنی یہ دل کے اندھے تھے، انہوں نے دیکھا نہیں اللہ کے احکام و آیات کو۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، یہ آگے آیت نمبر 65 سے 72 تک ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ تو عاد عرب کا ایک قبیلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ارم کا نام بھی دیا سورہ فجر میں۔ تو ان کا زمانہ تقریباً 2000 قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے، والعلم عند اللہ۔ یہ لوگ احقاف کی سرزمین پہ آباد تھے، سرزمین احقاف حضرہ موت کے شمال میں، آج کل وہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اپنے عروج کے زمانے میں بہت ترقی یافتہ لوگ تھے، تو یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے، معبود حقیقی کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کی بات کرتے۔ جسمانی طاقت اور شوکت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ پوری روئے زمین پر اگلے پچھلے انسانوں میں ایسے لوگ تھے کہ اللہ نے ان جیسے لوگ پیدا ہی نہیں۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جسمانی ساخت، ڈیل ڈول، ترقی، تمدن، سہولیات، تو ہر لحاظ سے یہ وہ اعلیٰ درجے پر گویا فیض تھے مادیت میں، لیکن روحانیت ان کی صفر تھی۔ مادیت میں یہ بہت آگے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اور بالخصوص فن تعمیر میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اپنے ناخنوں سے پہاڑوں کو خوبصورت تراش کے اس میں عالیشان رہائشیں اور محلات بنا لیتے۔ بہرحال یہ قوم عاد ہے، ان کی جانب حضرت ہود بھیجے گئے جو انہی میں سے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا گیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وہ کہنے لگے اے میری قوم اللہ کی بات کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں؟
قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے انا لنراک فی سفاہۃ، ہم آپ کو کم عقل دیکھتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے مادہ پرست جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایک کے حق اور ابطال باطل کا فریضہ سر انجام دینے والوں کو اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حقارت کی نگاہ سے۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور کہنے لگے ہم تو آپ کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، حضرت ہود نے کہا ہے میری قوم، میرے اندر کوئی کم عقلی نہیں ہے، صفاحت نہیں ہے میرے اندر۔ صفاحت کہتے ہیں رائے کا کمزور ہونا، کسی کی رائے کا کمزور ہونا، یہ اس کو صفی کہتے ہیں، اس عمل کو صفات کہتے ہیں، اور میں ایسی بات نہیں ہے۔ نبی سے زیادہ اصابت رائے والا کون ہو سکتا ہے؟ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو رب العالمین کا فرستادہ ہوں۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، اپنی باتیں تھوڑی پہنچا رہا ہوں۔ اللہ کا نبی بھی اپنی بات کو دین بنا کر پیش نہیں کرتا جب تک کہ اس کو اللہ کا اذن نہ ہو، تو پھر کسی اور کی من گھڑت بات کیسے دین ہو سکتی؟ یہ ہمیں مسلمانوں کو سوچنا چاہیے، کتنی من گھڑت باتوں کے ہم پیچھے لگے ہوئے۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، تمہیں اپنے رب کے میں پیغامات پہنچا رہا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ أَوَعَجِبْتُم مَّن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک آدمی؟ فرمایا کہ اس پر نصیحت جو ہے کہ مضامین نازل ہوئے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا۔ ہر قوم کے بعد ایک قوم کو موقع دیا جاتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ فرمایا کہ یہ دورانیہ تقریباً کسی بھی قوم کے لیے مہلت کا، اگر وہ وسیع قوم ہے تو 1000 سال ہوتے ہیں۔ 1000 سال انہیں اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، اس میں وہ مادی ترقی انتہا درجے کی کرتے ہیں، لیکن پھر جب وہ کیا ہوتے ہیں اللہ کے احکام کی کھلم خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر وہ جناب والا ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ، یہ انتہائی مدت ہے، باقی اس سے پہلے جلد قومیں نمٹائی جاتی اور افراد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور جسمانی بناوٹ میں تمہیں اضافی پھیلاؤ عطا کیا۔ یہ قوم نوح میں بھی نہیں تھا جو اللہ نے ان کی خوبصورت جسمانی ساخت بنائی، ایسے لگتا تھا جس طرح سے یہ آسمان سے لگ رہا۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، نبی کے مقابلے پر آ گئے، تو نبی کے مقابلے پر اب یہ یعنی زبانی کلامی آئے ہیں تو مارے گئے، تو جو نبی کے مقابلے پر وہ تیر تلوار سے آئے گا وہ کیسے نہیں مارا جائے گا۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی بات کریں۔ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کے ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ اتنوں کو چھوڑ دیں، ایک کو مانیں، آپ کی مانیں آباء و اجداد کی نہ مانیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ سمجھتے شاید ہود کی بات ہے، وہ بات تو اللہ کی تھی۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ سچے ہیں تو وہ چیز لے آئیں جس کی آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، آپ عذاب لیں۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، تو حود علیہ السلام کہنے لگے تمہارے متعلق تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غصے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔
وہ آ کر رہے گا۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے متعلق جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے بس ایسے رکھ چھوڑے ہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان، کہ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ فانتظروا انی معکم من، تم بھی انتظار کرو، بے شک میں بھی انتظار کرنے والے ہوں۔ دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، دیکھتے ہیں کس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ فانجیناہ، عذاب ان پر آیا۔ اللہ اکبر، تو اللہ کے طے شدہ وقت پر عذاب کا وہ شکار ہوئے، ان پر ہوا کو مسلط کیا جس نے انہیں اٹھا اٹھا کر پٹخا، جڑوں سے اکھاڑ دیے۔ 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ان پر تند و تیز ہوا مسلط رہی جس نے ان کی جڑ کاٹ۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، لیکن اسی عذاب میں جو کافروں کے لیے عذاب تھا، لیکن اللہ نے ایمان والوں کو اور حضرت ہود کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے، اپنی رحمت سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں نجات دی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگ، اور ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والے وہ نہیں تھے۔ جی بس وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ العزیز۔ یہ آیت نمبر 73 سے انشاءاللہ کل صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے۔